نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس حوالے سے اور جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں وہ ہے رشتوں کی بندش، جس کے لیے بہت سارے مرد اور خواتین پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں اور وظائف پوچھتے ہیں کہ رشتوں کی بندش یا رشتوں کا نہ ہونا، اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ اور خاص کوئی دعا دی جائے جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس بندش کو دور کر دیں اور صحیح جوڑ کے رشتے مل جائیں۔ تو اسی پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ محترم سامعین، بندش کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ ایک اصول یاد رکھیے، یا تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں جو بھی فساد مچتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کام نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ، انسان کی بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کرتے ہیں، اس آزمائش کی وجہ سے بھی انسان کی جو راستے ہیں انسان کے لیے وہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کے راستے ہو گئے، رزق کا راستہ ہوا، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ایک آزمائش میں ہی آتا ہے، لیکن اس میں کسی دوسرے کا دخل ہوتا ہے، جسے ہم جادو ٹونا کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے رزق کی بھی بندش ہو جاتی ہے، چلتا چلتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ رشتے آتے ہیں اور دیکھ کے جاتے ہیں، مٹھی طور پہ پسند بھی آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں انکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے، سینکڑوں، ہزاروں اس طرح کے معاملات ہو رہے۔ تو جس طرح کے بھی مسئلہ ہو، اگر بندش کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ تشریف لائیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں، لاہور آپ آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا علاج ممکن ہے، وہ علاج کیا جاتا ہے۔ پھر اگر بندش نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ایسا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ حضرات کو یہ میں دعا بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتلائیے، اس کی اجازت ہے۔ وہ وظیفہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اس وظیفے کو ہر فرض نماز کی جو آخر میں دعا ہوتی ہے، درود شریف کے بعد جو دعا ہوتی ہے، اس دعا کے بعد پڑھنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت تھوڑے عرصے میں بہت ہی اچھا رشتہ اور مناسب رشتہ انشاءاللہ وہ دستیاب ہوگا، مل جائے گا۔ انتہائی اعلیٰ وظیفہ ہے، پڑھنا اسے فرض نماز کی آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے
درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں جو قرآنی دعائیں ہیں، تو اس میں اس دعا کا بھی اضافہ کر لیجئے. یعنی جو مطلوب ہے، جن کو رشتوں کی طلب ہے اور جن کو ابھی تک مناسب رشتے نہیں ملے، وہ اس دعا کا بھی اضافہ کر لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ضرور مناسب رشتہ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام پریشانیوں سے ہمارا چھٹکارا کرے اور تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور کرے، اور رشتوں کے معاملے میں جو بہنیں اور جو بھائی پریشان ہیں اللہ ان کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.